محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرین کس اسٹیشن پر رکی تو شفقت نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ زیادہ تر سواریاں چائے پانی کی غرض سے نیچے اتر چکی تھیں۔ اس نے بھی پاؤں نیچے اتارے مگر اس کا پاؤں کسی ٹوکری سے جا ٹکرایا۔ شفقت نے محتاط انداز میں ارد گرد دیکھا اور پھر ٹوکری میں جھانکا۔ اندر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ٹوکری اٹھائی، اپنی بغل میں دبائی اور تیز قدموں سے نیچے اتر کر گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ ٹوکری اپنی بیوی کے آگے رکھی۔ شفقت کی بیوی نے ٹوکری کے اندر ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو اس کے منہ سے ایک بلند چیخ نکلی، کیونکہ میرا نام شفقت عالم ہے اور میری زندگی عام لوگوں کی طرح ہی تھی، لیکن میرے پاس اتنی دولت تھی کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ ہی کسی کی محتاجی محسوس کرنی پڑے۔ میری بیوی غزالہ میرے ساتھ تھی۔ وہ بہت نیک اور خوش اخلاق عورت تھی جس کا ہر کوئی معترف تھا، اور ہمارے گھرانے کو دیکھنے والے یہی کہتے تھے کہ یہ جوڑا خوش نصیب ہے۔ مگر ہمارے اندر ایک ایسی کمی تھی جو دن رات ہمیں اندر ہی اندر توڑ رہی تھی، اور وہ کمی اولاد کی تھی۔ ہم شادی کے بعد سے ہی اس نعمت کے منتظر تھے، مگر 12 سال گزر گئے اور ہماری گود خالی رہی۔ ہم نے ہر در کھٹکھٹایا، ہر جگہ علاج کروایا، حکیموں کے پاس بھی گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع بھی کیا، ہر کسی کی بات پر بھروسہ کر کے سفر کیا۔ کبھی لاہور گئے، کبھی اسلام آباد گئے اور کبھی کسی گاؤں کے دور دراز کلینک میں پہنچ گئے، مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹتے۔ وقت گزرتا چلا گیا مگر حالات جوں کے توں رہے۔ میرے دل پر اتنا بوجھ آ گیا تھا کہ اب کسی نئی امید کا دیا جلانا بھی مشکل لگتا تھا، لیکن بیوی کا دکھ دیکھ کر خود کو سنبھالتا رہا، کیونکہ اس کا غم میرے دکھ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ لوگ اب کھلم کھلا باتیں کرنے لگے، کوئی طعنے دیتا، کوئی افسوس جتاتا اور کوئی ترس کھا کر ایسے جملے کہہ دیتا کہ دل چھلنی ہو جاتا۔ مجھے ان سب باتوں سے زیادہ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر رنج ہوتا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں مجھ سے سوا کوئی سہارا نہ تھا اور میرا اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ جب پورا دن اکیلی رہتی تو اس کا ذہن عجیب عجیب خیالات میں گھومتا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ وہ ڈپریشن کی اتنی شکار ہوئی کہ اپنی جان دینے کی کوشش کی۔ ان لمحات میں میرا دل لرز جاتا اور میں خدا سے دعا کرتا، یا اللہ ہماری جھولی خالی نہ رکھ، تو چاہے ہمیں رزق کم دے لیکن ہمیں ایک اولاد عطا کر دے۔ ایسے ہی ایک دن ایک جاننے والے نے مجھے بتا دیا کہ حیدرآباد کی طرف ایک بزرگ بابا جی ہیں جو کسی قسم کے پیسے نہیں لیتے، وہ صرف دعا کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جن کو وہ دعا دے دے ان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے پہل میں نے دل میں سوچا کہ یہ بھی ایک بہلاوا ہی ہوگا، کیونکہ اتنے سالوں میں ہم نے در در کی خاک چھانی ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر اتنا کچھ کر لیا ہے تو یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ میں نے بیوی کو کہا کہ دیکھو تم گھر میں رہو، میں خود اکیلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بابا جی کے پاس صرف ایک ہی فرد جانا چاہیے اور دعا ہو جاتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی ان سب چکروں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے اس نے زیادہ بحث نہیں کی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، میں واپس آ جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ اس بار اللہ تعالی ہم پر کرم کر دے۔ میں نے بار بار اسے تاکید کی کہ اپنی جان کو کسی بھی طرح نقصان نہ پہنچانا، تم میری دنیا ہو اور اگر تم نہ رہیں تو میرا بھی وجود بے معنی ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ہمسائی کو بھی کہا کہ بہن میری بیوی پر ذرا نظر رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے کوئی حماقت کر بیٹھے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور وہ دوبارہ آ کر اس سے مل لے گی اور حالات کا خیال رکھے گی۔ اس سب کے بعد میں نے جانے کی تیاری کی۔ میرا دل عجیب سا بوجھل تھا، دل و دماغ میں الجھنیں ہی الجھنیں تھیں۔ ایک طرف یہ خیال تھا کہ شاید یہ سفر بیکار ثابت ہوگا، اور دوسری طرف یہ امید کہ شاید قسمت کا تالا کھل جائے گا۔ میں نے رات کا سفر منتخب کیا تاکہ صبح تک بابا جی کے پاس پہنچ سکوں اور دعا لے کر دوپہر تک گھر واپس لوٹ آؤں۔
کیونکہ لوگوں نے بتایا تھا کہ بابا جی صرف صبح کے وقت ہی ملتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب میں ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو ماحول سنسان سا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا جوش بھی تھا اور خوف بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر گیا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ٹرین میں زیادہ رش نہیں تھا، چند مسافر ادھر ادھر اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اونگ رہے تھے، کچھ کھڑکی سے باہر جھانک رہے تھے اور کچھ آپس میں دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک کونے میں اپنی سیٹ سنبھالی اور سر پیچھے ٹکا دیا، مگر آنکھیں بند کرنے پر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل و دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یا تو یہ سفر ہماری زندگی بدل دے گا، یا پھر یہ بھی ایک اور ناکام کوشش بن جائے گا۔ جو سفر شروع ہوا تھا وہ ایک عجیب موڑ پر آ گیا تھا۔ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور رات کے سفر نے مجھے تھکا دیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی اور نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین جھٹکے کے ساتھ رکی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ٹرین کے اندر زیادہ مسافر موجود نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی اسٹیشن پر رکی ہے اور لوگ کچھ کھانے پینے کا سامان لینے اتر گئے ہوں گے۔ مجھے بھی پیاس لگ رہی تھی، اس لیے ارادہ کیا کہ میں بھی نیچے اتر جاؤں اور پانی پی لوں۔ ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں ہوا تھا کہ میں کراچی کی حدود سے زیادہ دور نہیں نکلا تھا، لیکن یہ ٹرین بار بار رک رہی تھی، اس لیے زیادہ سفر طے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جب نیچے اترنے کے لیے اپنے پاؤں زمین پر رکھنے چاہے تو اچانک مجھے اپنے پیروں کے ساتھ کچھ محسوس ہوا، جیسے میری سیٹ کے نیچے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر خیال آیا کہ چیک کر لیتا ہوں۔ جب میں نے پاؤں لگا کر پرکھا تو لگا شاید کوئی بیگ ہے یا کوئی ٹوکری۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو واقعی ایک ٹوکری تھی۔ پہلے پہل تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں کوئی عام سی چیز ہوگی، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس ٹوکری میں ہلچل ہوئی تو میرا دل کانپ گیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید اس میں کسی نے بلی کا بچہ ڈال دیا ہے، لیکن پھر جیسے ہی میں نے غور سے دیکھا تو ایک لمحے کو میرا دماغ سن ہو گیا اور قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی جلدی وہ ٹوکری اٹھائی اور چونکہ اس وقت ٹرین اسٹیشن پر رکی تھی، اس لیے میں فوراً ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ اس وقت مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے ٹکٹ حیدرآباد کا لیا ہوا ہے اور میری منزل کچھ اور ہے اور مجھے جانا کہیں اور تھا، لیکن میں سیدھا اس ٹوکری کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ وہاں سے میں نے ایک ٹیکسی کرائی اور ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ دے دیا۔ دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو اور میں بس جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت تھا اور جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دستک دی۔ کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد میری بیوی کی ڈری ہوئی آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ غزالہ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ وہ چونک گئی اور کہا کہ آپ تو گئے تھے، پھر اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بس ایک ایسی بات ہو گئی ہے کہ مجھے واپس آنا پڑا۔ غزالہ دروازے پر آ گئی اور میری حالت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کی نظر اس ٹوکری پر گئی جو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں کمرے میں چلے آئے اور میں نے کہا ذرا یہ ٹوکری کھولو۔ جب غزالہ نے ٹوکری کا ڈھکن ہٹایا تو اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی کہ پورے گھر کی فضا کانپ اٹھی اور میں حیرت زدہ رہ گیا اور ڈر گیا کہ کہیں میرا اندازہ غلط نہ نکلے اور یہ واقعی کوئی زہریلا جانور نہ ہو۔ لیکن جب ہم دونوں نے دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس ٹوکری میں کوئی سانپ یا بچھو نہیں تھا، بلکہ ایک نومولود بچہ لیٹا ہوا تھا۔ بچہ اتنا معصوم اور اتنا خوبصورت تھا کہ ہماری نظریں اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ اگرچہ اس کے چہرے پر مچھروں کے کاٹنے کے نشانات موجود تھے، لیکن اس کے حسن کو کوئی کم نہیں کر سکتا تھا۔ غزالہ کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ حیران بھی تھی اور خوشی سے کانپ بھی رہی تھی۔
اس نے فوراً بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، جیسے کہیں کوئی اسے چھین نہ لے۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور سمجھ نہ آئے کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ میرے لبوں سے صرف اتنا ہی نکلا کہ مجھے یہ بچہ ٹرین کی سیٹ کے نیچے ملا ہے، اور میں سیدھا اسے لے کر گھر آ گیا۔ ہم دونوں بے اولاد تھے، لیکن بچوں سے محبت کرنے کے شوق میں اکثر کپڑے، کھلونے اور چھوٹے چھوٹے سامان خرید کر رکھتے تھے، جو ہمارے گھر کے ایک کونے میں رکھا رہتا تھا۔ اس لیے غزالہ نے فوراً سے وہ کپڑے نکالے اور بچے کو پہنائے، اور پھر اس نے کہا کہ جلدی جاؤ میڈیکل سٹور پر اور بچے کے لیے دودھ اور فیڈر لے آؤ، شاید یہ بچہ کب سے بھوکا ہوگا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ بچہ زیادہ رو بھی نہیں رہا تھا، جیسے وہ صبر کا پیکر ہو۔ میں بھاگتا ہوا قریبی میڈیکل سٹور پر جا پہنچا۔ وہاں ابھی دکان کھلی ہوئی تھی۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ نومولود بچے کے لیے دودھ چاہیے۔ اس نے 2 برانڈ دکھائے، ایک سستا اور ایک مہنگا۔ میں نے جھٹ سے کہا کہ مجھے مہنگا والا دے دو، مجھے سب سے اچھا چاہیے ہے۔ میں نے ساتھ ہی پانی کی بوتل بھی لی، فیڈر بھی خریدا اور کچھ ڈائپر بھی لے لیے۔ میں جلدی سے گھر واپس آیا تو غزالہ بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دودھ بنایا اور بچے کو پلایا تو وہ سکون سے سو گیا۔ میری بیوی نے اسے اس طرح سے گود میں تھام رکھا تھا جیسے وہ برسوں سے بچوں کو سنبھالنے کا تجربہ رکھتی ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا بچہ سنبھالا بھی نہیں تھا۔ لیکن شاید یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب ممتا جاگتی ہے تو وہ ہر کام ایسے ہی کرتی ہے جیسے برسوں کی مشق کے بعد کرتی ہے۔ اس لمحے مجھے لگا تھا کہ خدا نے ہماری دعاؤں کو ایک انوکھے انداز میں سن لیا ہے اور ہماری جھولی میں ایک ایسا تحفہ ڈال دیا ہے جس کی ہم نے کبھی بھی امید نہیں کی۔ ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں بیٹھ گئے اور اندازے لگانے لگے کہ آخر یہ بچہ کہاں سے آیا ہوگا، کس نے رکھا ہوگا، کس کا ہوگا، کیا کہانی ہوگی، کیا معاملہ ہوگا۔ غزالہ نے کہا شاید اس کا تعلق حیدرآباد سے ہوگا، لیکن میں نے فوراً سے کہا کہ نہیں، میں تو ابھی حیدرآباد پہنچا ہی نہیں تھا، یہ بچہ کراچی کا ہی ہے۔ مگر کراچی شہر بھی تو اتنا بڑا ہے، یہاں آئے دن عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی لاوارث لاش مل جاتی ہے، کوئی کسی بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال جاتا ہے، اور کبھی کوئی بیمار عورت ہسپتال میں بچے کو جنم دے کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہ کس کا بچہ ہے اور یہاں کیسے آیا، اس کا ہمیں کیا پتہ۔ غزالہ نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر ہم نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس فوراً سے اس بچے کو اپنی تحویل میں لے لے گی، اور پتہ نہیں وہاں اس کا خیال رکھا بھی جائے گا یا نہیں۔ اور پھر مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر میں نے رپورٹ کروائی تو مجھ سے سوال کیا جائے گا تم یہ بچہ کہاں سے لائے، کیسے ملا، ٹرین میں کیوں بیٹھے تھے اور ٹکٹ کہاں کا لیا تھا، جبکہ میں تو چوری چوری وہاں سے سیدھا اپنے گھر کو آ گیا تھا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم اسے ابھی اپنے پاس رکھیں، اگر کبھی کوئی اس کو لینے آیا اور ثبوت دکھا دیا کہ یہ واقعہ ان کا بچہ ہے تو ہم اسے واپس دے دیں گے، مگر جب تک کوئی نہ آتا یہ بچہ ہمارا ہے اور ہم ہی اس کا خیال رکھیں گے۔ میری بات سن کر غزالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا نہیں، میں اسے کسی کو بھی نہیں دوں گی، یہ میرا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا غزالہ ایسا نہیں ہوتا، ہم ضرور اس کا خیال رکھیں گے، لیکن یہ بات دل میں رکھنا کہ یہ بچہ کبھی بھی ہم سے دور جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی بچہ گود لینے کے بارے میں نہیں سوچا، حالانکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ کبھی نہ رہا تھا کہ بچہ ہمارا خون نہ ہو یا ہماری ذات سے نہ ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ہم نے کبھی ایسی چھوٹی سوچ نہیں اپنائی تھی۔ لیکن ڈر یہی تھا کہ اگر ہم نے کسی کو دل سے اپنا لیا اور پھر وقت نے ہم سے چھین لیا تو یہ صدمہ ہم سہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ ارادہ ترک کر دیا تھا
کہ کسی کو گود لیں۔ غزالہ کی فطرت بہت جذباتی تھی۔ اس نے کہا، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ یہ بچہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے اور اس کا اصل ماں باپ کبھی یاد بھی نہ کریں اور نہ ہی یہ بچہ انہیں یاد آئے۔ وہ کہنے لگی، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور یہ میری قسمت کا حصہ ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ عورت کے دل کی دنیا میں ممتا سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ یہ بچہ کبھی بھی ہم سے جا سکتا ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پھر وقت گزرا اور تقریباً کوئی 2 ہفتے کے بعد میں نے فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں ایک عورت بری طرح رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ ہسپتال سے غائب ہو گیا ہے، میرا بچہ ہسپتال سے غائب ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بچے کی تصویر تھی اور جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہ بچہ وہی تھا جو ہمارے پاس موجود تھا۔ تصویر میں اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس دن اس کے جسم پر تھے جب مجھے ملا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور دل گھبرا گیا کہ اب میں کیا کروں، بیوی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، یا یہ بات دل ہی میں دفن کر دوں۔ لیکن پھر میرے اندر کی انسانیت نے مجھے جھنجھوڑا، یہ عورت بھی تو ماں ہے اور ماں کا دل کس حال میں ہوگا، یہ میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے پہلے یہ ویڈیو غزالہ کو دکھائی۔ وہ پہلے تو چونک گئی، پھر جذباتی ہو گئی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، یہ عورت ماں ہے اور اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے۔ سوچو اس پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ بچہ اس کا ہے اور ہمیں یہ بات قبول کرنی ہوگی۔ اس ویڈیو کے ساتھ اس عورت نے ایک رابطہ نمبر بھی دیا ہوا تھا، اگر کسی کو بچہ ملے تو اطلاع دے۔ میری بیوی نے کہا کہ نمبر تو ہم نے سیو کر لیا ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ کال کر کے بتائیں یہ بچہ ہمارے پاس ہے۔ پھر ایک دن میں نے خود ہمت کر کے کال کر دی۔ جب یہ بچہ ہمیں ملا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شاید 20 دن کا ہے، اور اب یہ ہمارے پاس بھی تقریباً 20 دن گزار چکا تھا۔ وقت بھی جیسے فیصلہ کن موڑ پر آ چکا تھا اور ہمارے دل پر ایک اور امتحان کا بوجھ آنے والا تھا۔ ان لوگوں نے فون پر کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور اپنے بچے کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے بیوی کو بتایا تو وہ فوراً سے رونے لگ گئی اور کہنے لگی، اگر آپ یہ بات مجھ سے چھپاتے اور بچے کو واپس نہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ بچہ تو آخرکار جانا ہی تھا، لیکن مجھے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ میری خوشی برداشت نہ ہو سکی۔ مجھے کچھ دن کی خوشی ملی تھی، جو بھی خواب دیکھنے کی ہمت ملی تھی وہ بھی آپ نے مجھ سے چھین لی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو اس عورت کی حالت کس طرح کی ہے اور وہ کس حال میں رو رہی ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ لیکن غزالہ نے آہ بھری اور کہا، ہاں میں تو ماں ہی نہیں ہوں نا، اس لیے میرے دل کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ بیوی میری سخت ناراض ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ لیکن پھر بھی اگلے دن ہم نے بچے کو ساتھ لیا اور ان کے گھر پہنچ گئے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح کے ہی لگتے تھے، نہ زیادہ امیر نہ بہت زیادہ غریب، سیدھے سادے سے لوگ تھے۔ دروازے پر انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، لیکن ان کے چہرے پر شکر گزاری کے وہ آثار نہ تھے جو میں دیکھنے کی امید کر رہا تھا۔ ہم نے اندر جا کر کہا کہ پہلے تو ہمیں بچے کی تصویریں دکھائی جائیں تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ انہوں نے الماری میں سے کچھ تصویریں نکالیں جن میں یہ بچہ ان کے پاس تھا، اور یہ بات ویسے ہی طے تھی کہ بچہ انہی کا ہے اور ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لمحے میری بیوی کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ اس نے بچے کو اس عورت کی گود میں دیا تو اس کے چہرے پر وہی درد تھا جو اپنی اولاد کو کسی اور کے سپرد کرتے وقت ہوتا ہے۔ اس عورت نے بچے کو اپنے بازوں میں لیا اور خوشی کے مارے رونے لگ گئی۔ پھر اس نے فوراً سے بچے کو اپنی بڑی بیٹی کے حوالے کیا اور کہا، اسے اندر لے جاؤ۔
وہ بیٹی بچے کو اندر لے گئی اور ہم وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اس عورت نے ہمیں شکریہ ادا کیا، لیکن نہ ہمیں پانی پوچھا گیا، نہ چائے کی دعوت دی گئی، نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی خاص بات چیت کی۔ بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی مہربانی کی۔ ہم تو وہاں چائے پانی پینے نہیں گئے تھے، لیکن پھر بھی دل کو یہ کھٹک رہا تھا کہ ہم نے ان کا کھویا ہوا بچہ واپس کیا تھا تو تھوڑا سا اخلاق تو دکھایا جا سکتا تھا۔ لیکن ان کا انداز کچھ عجیب ہی لگا۔ بچہ دیکھ کر ہم لوگ واپس آ گئے، لیکن اس دن سے میری بیوی جیسے ٹوٹ سی گئی ہو۔ ساری رات وہ روتی رہی۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کا دکھ کم نہ ہوا۔ میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ مجھے کچھ دن اس پر خاص نظر رکھنی ہوگی، کہیں یہ پھر سے اپنی جان کو نقصان نہ پہنچا لے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ سنبھل گئی اور کہنے لگی کہ میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں اس صدمے کو برداشت کر لوں گی۔ کچھ دن کے بعد اچانک ایک رات وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے خواب آیا ہے کہ وہ بچہ تکلیف میں ہے اور اس کو دودھ نہیں پلایا جا رہا، اس کی ماں اسے بھوکا رکھ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، دیکھو یہ سب تمہارے دل و دماغ کا کھیل ہے۔ تمہارے ساتھ بہت بڑا صدمہ گزرا ہے، تمہارے ہاتھوں میں بچہ آیا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے، اس لیے تمہارا دل یہ سب منظر خود بنا رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے پاس ہے تو تکلیف میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چھوٹے بچے کو دودھ کون نہیں پلاتا؟ وہ تو روتا ہے تو ماں دوڑ کر دودھ دیتی ہے۔ غزالہ نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور کسی نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے بہت برے خواب آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ بچہ زمین پر پڑا ہے اور کوئی اسے اٹھا نہیں رہا۔ میں نے بار بار اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب خواب ہیں، حقیقت نہیں ہے، لیکن جب اسے لگا کہ میں اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تو وہ چپ ہو گئی، اور میں بھی یہی سمجھنے لگا کہ شاید اب وہ بھول گئی ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں کچھ اور ہی طوفان برپا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے وقت میری بیوی نے اچانک کہا کہ وہ بازار جانا چاہتی ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کہا، کیونکہ میری عادت یہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو آنے جانے سے کبھی بھی نہیں روکتا تھا۔ اگر باہر جا کر اس کا دل بہلتا تھا اور وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جاتی تھی تو مجھے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ اس کا دل خوش رہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس نے مجھ سے کچھ پیسے بھی مانگے۔ میں نے جیب سے نکال کر اسے مناسب پیسے دیے اور کہا کہ یہ لو اور جہاں بھی تمہیں جانا ہے چلی جاؤ۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی جھلکی اور وہ فوراً سے تیار ہو کر گھر سے نکل گئی۔ دن گزرتا گیا لیکن وہ شام تک واپس نہ آئی۔ مجھے کچھ فکر ہوئی، کیونکہ وہ اس سے پہلے کبھی اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہی تھی۔ میں گھڑی پر بار بار نظر ڈالتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ آخر کار جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بازار میں رش بہت زیادہ تھا اور میرا کافی وقت لگ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا، لیکن دل کے اندر ایک ہلکی سی بے چینی ضرور پیدا ہوئی۔ اگلے ہی دن اس نے پھر کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، اور وہی بہانہ کہ بنایا کہ مجھے بازار سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ اس دن بھی وہ شام کے بعد واپس آئی اور یہی سلسلہ 2 سے 3 دن تک چلتا رہا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکل جاتی اور رات کو کافی دیر کے بعد واپس آتی تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا، لیکن اپنے دل کو یہی کہہ کر تسلی دیتا تھا کہ شاید وہ واقعی اپنا دل بہلانے کے لیے جا رہی ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں تھا، لیکن اس کے لیے فکر ضرور رہتی تھی کہ وہ اکیلی کہاں کہاں جاتی ہے، اور اتنی دیر تک باہر رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں جب بھی اسے پوچھتا تھا کہ کہاں گئی تھی یا کوئی بات ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میری طرف دیکھ کر نرمی سے کہہ دیتی کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔
میں بس ایسے ہی جا رہی تھی، مجھے تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اور پھر بات بدل دیتی۔ لیکن اس کے چہرے پر جو اداسی چھائی رہتی تھی وہ مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ وہ اکثر گہری سوچوں میں کھوئی رہتی تھی، جیسے کوئی بات اس کے دل و دماغ پر بوجھ بنی ہو۔ جب سے وہ بچہ ہمارے پاس تھا، تقریباً 2 ہفتے تک تو ہم اسے پیار سے منا کہتے تھے، اور میرا گھر جیسے کچھ دنوں کے لیے خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ میری بیوی بار بار منّے کے کپڑے کو نکالتی، کبھی انہیں تہہ کرتی، کبھی کھول کر دیکھتی اور پھر آنکھوں میں آنسو بھر لیتی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ منا واپس آ جائے۔ اس کی ہنسی اور اس کی معصومیت اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بچہ ہمارا نہیں تھا اور ہمیں اسے واپس کرنا پڑا۔ میں یہ سب دیکھ کر سوچتا تھا کہ میری بیوی کی زندگی میں اتنے دکھ کیوں لکھے گئے ہیں۔ یہ بیچاری ہر وقت کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا رہتی ہے۔ کبھی ماں بننے کی حسرت اسے تڑپاتی ہے، کبھی کسی بچے کے بچھڑنے کا صدمہ اسے رلاتا ہے، اور اب وہ باہر جا کر دل بہلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا دل بہلنے کی بجائے اور زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے سکون دے، کیونکہ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھی بوجھل سا ہو جاتا تھا اور میں کچھ کر بھی نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اسی طرح میری بیوی پھر سے غائب ہو گئی اور اس کا موبائل فون بھی بند تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ اب صرف شام نہیں بلکہ رات ہو چکی تھی اور رات کے 10 بج چکے تھے۔ کراچی میں ویسے بھی تو لوگ رات کے 10 بجے کو کچھ زیادہ خیال نہیں کرتے، لیکن میں پریشان تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ نہ تو اس کا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی دوست جس کے پاس وہ گئی ہو، اور وہ بازار میں اتنا ٹائم وہ کیوں گزارتی؟ اسے تو شاپنگ کا شوق ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ فلاں ایڈریس پر فوراً سے پہنچ جائیں، یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ تو وہی ایڈریس تھا جن لوگوں کو ہم نے بچہ واپس کیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر ایسا تھا کہ سانسیں رک جائیں۔ میری بیوی بچے کو گلے سے پکڑے ہوئے کھڑی تھی اور پولیس والے اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ سامنے بچے کے ماں باپ غصے میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ پولیس والوں نے کہا کہ آپ کی بیوی نے ان کے گھر کی کھڑکی سے بچہ اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی ہے، اور جب روکا گیا ہے تو وہ بولی ہے کہ یہ اس بچے پر ظلم کر رہے تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ میں فوراً سے غزالہ کے پاس جا پہنچا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تم کیسے اس حد تک پہنچ سکتی ہو؟ وہ بہتے آنسو کے ساتھ بولی، میں ہوا کرنے نہیں آئی تھی، میں 3-4 دن سے دور دور سے یہاں آ کر بچے کو نوٹس کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بچہ اکثر روتا رہتا ہے اور کسی نے اس کا ڈائپر نہیں بدلا، کسی نے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت نے بچے کو تھپڑ بھی مارا ہے، اس نے اس بچے کو گالیاں بھی دی ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے کو تھپڑ کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ ماں نہیں ہو سکتی، اس کا دل ایسا نہیں کر سکتا۔ پولیس والے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، معاملہ رفع دفع کرواؤ۔ میں بیچ مندھار میں پھنس گیا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا، بیوی کو سمجھا رہا تھا، لیکن سامنے والی عورت بھی غصے میں کہہ رہی تھی کہ وہ حاملہ نہیں تھی، اور اچانک گھر میں بچہ آیا ہے۔ ہمیں بھی شبہ ہے، ایسی گواہی مقبول ہوئی تو پھر پولیس نے مشورہ دیا کہ DNA ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور اگر وہی ماں ثابت ہوئی تو معاملہ رفع دفع سمجھ لو۔ ہم نے یہ راستہ درست سمجھا اور آخر کار سیمپل لے لیے گئے۔ پولیس نے کہا رپورٹ جلدی آ جائے گی اور صبح تک فیصلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے تجویز دی کہ دونوں عورتیں بچے کو اپنے پاس نہ رکھیں، صبح تک بچہ وہی عورت اپنے پاس رکھتی ہے۔ رات کو گھر آ کر غزالہ نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ وہ کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا کچھ دیکھ رہی تھی۔
وہ کتنی بار روتی رہی۔ میں نے سخت انداز میں کہا، اگر تمہارے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، تمہیں سمجھ لو، اور میں کیسے تمہارا وکیل بنوں گا، کیسے تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس نے جواب دیا، اگر ایسا ہوا تو مجھے نہ بچانا، مجھے جیل میں رہنے دو، مجھے کسی خوف کی پرواہ نہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹا، مگر میں نے اپنی جگہ ایک خوف محسوس کیا۔ رات کے سناٹے میں نے سوچا کہ کل کا دن ہمارے لیے آزمائش لے کر آئے گا، اور ہماری زندگی کے کئی سوال اسی میں حل یا مزید الجھ جائیں گے۔ میں نے غزالہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی تھکن تھی جو کسی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں کم و بیش بے قرار ہو کر سوئے، اور سحر کے وقت پولیس رپورٹ کے ساتھ جواب اور سچ کا فیصلہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم صبح سویرے پولیس اسٹیشن جا پہنچے۔ میری بیوی، بچے کے ماں باپ اور سامنے والی عورت سب ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ فیصلہ کن گھڑی تھی۔ اگر یہ سچ ثابت ہو جاتا کہ وہی اس بچے کی ماں ہے تو میری بیوی پر اغوا کا مقدمہ بن جائے گا، کیونکہ اس نے ان کا وقت ضائع کیا تھا اور ان پر الزام بھی لگایا تھا۔ محلے کی خاتون جو درمیان میں آئی تھی، اس کا نام کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی موقف واضح نہ ہوا، مگر میرے لیے مسئلہ بڑا تھا۔ ہم سبھی لوگ بہت پریشان تھے۔ وہ عورت میری بیوی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تیری تو خیر نہیں۔ آج کے دن مجھے اندر اندر سے غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی حرکتیں عجیب و غریب سی تھیں، جیسے جاہل لوگوں کی ہوتی ہیں۔ خیر، پولیس والے نے رپورٹ کھولی اور بتایا کہ اس کے اندر کیا ہے، تو یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ پولیس کے مطابق اور اس رپورٹ کے مطابق، جو کہ ایک بہت بڑے اور معتبر ہسپتال کی لیبارٹری میں تیار ہوئی تھی، یہ دونوں اس بچے کے ماں باپ نہیں تھے۔ یہ سنتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور وہ دونوں جنہوں نے ہم ماں باپ سمجھ رہے تھے گھبرا گئے۔ جیسے پولیس نے کہا کہ تم لوگ تو اس کے ماں باپ ہی نہیں ہو، اور سچ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے تھے اس بچے کے ساتھ۔ تو یہ دونوں دروازے کی طرف لپک کر بھاگنے لگے، لیکن پولیس نے فوری طور پر انہیں پکڑ لیا، اور جب ان کا ریکارڈ نکالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک خطرناک دھندے میں ملوث ہیں۔ یہ بچے سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ریکارڈ میں پہلے سے کئی کیسز درج تھے۔ پولیس والا خود بھی حیران و پریشان رہ گیا کہ اتنے عرصے میں یہ لوگ محلے میں کیسے خاموشی سے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ محلے والی عورت بھی کہنے لگی کہ ان کی حرکتیں تو ہمیشہ سے ہی مشکوک لگتی تھیں، لیکن اکثر ان کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، لیکن باہر کبھی بچے نظر نہیں آتے تھے۔ کچھ دن ان کے پاس بچے رہتے اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتے تھے، اور یہ اسی طرح انہیں آگے بھیج دیتے تھے، اور یہی ان کا کام کرنے کا طریقہ کار تھا۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ محلے والے بھی شکر ادا کر رہے تھے۔ سب لوگ میری بیوی کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی بڑی ہیرو ہو۔ پولیس والے نے بھی کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے وہ کر دکھایا جو پولیس بھی آسانی سے نہیں کر پاتی۔ آپ کی ضد اور ہمت کو ان لوگوں نے منظر عام پر لے آیا۔ آپ نے ایک بہت بڑی برائی کو بے نقاب کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ بچہ آخر کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس ماں باپ کا خون ہے؟ پولیس والے نے کہا، یہ بچہ کس کا ہے یہ تو ابھی نہیں جانتے، لیکن امید ہے اگر پتہ چل تو آپ لوگوں کو ضرور بتایا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کی فکر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اس بچے کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ بچہ آپ کے پاس ہی رہے، آپ ہی اس کی پرورش کریں۔ یہ سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بے اختیار بچے کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس کی ہچکی بندھ گئی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔
ہمیں لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی ہو۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے اور پہلی بار ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب سی روشنی، ایک عجیب سی خوشبو اور ایک عجیب سی سکون بھرے فضا چھا گئی تھی۔ ہم نے اس کا نام محمد ذوحان رکھا، جو ہم ہمیشہ سے اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہتے تھے۔ وہی نام جو ہمارے خوابوں میں بسا ہوا تھا، اب وہ حقیقت میں ہمارے سامنے تھا۔ وہ ہمارا لاڈلا بن گیا، ہماری خوشیوں کا محور اور ہماری آنکھوں کا تارا۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش کا اختتام تھا، اور پھر ہمارے صبر کا پھل ہمیں مل گیا تھا، کیونکہ بچے کی مسکراہٹ ہمارے تمام دکھوں کو دھو دیا اور ہمیں ایک نئی زندگی بخش دی۔ ذوحان ہماری زندگی میں ہے اور اس بات کو 8 سال ہو گئے ہیں، اور وہ اب 8 سال کا ہو چکا ہے، اور ہر سال جس دن وہ ہمیں ملا تھا اسی دن اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ وہ دن ہمارے لیے ایک خاص دن کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور وہ دن ہمارے گھر کی خوشیوں کی پہچان ہے، اور اسی دن ہم نے اپنی تقدیر کو بدلتے دیکھی۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی میں جو سکون اور خوشی آئی وہ شاید ہم برسوں کی کوشش سے بھی حاصل نہ کر پاتے۔ آج وہی زبان ہماری آنکھوں کا تارا بنا ہے، ہمارا لاڈلا ہے اور ہماری ہر دعا کا مرکز ہے۔ ان 8 سالوں میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے اصلی ماں باپ کون تھے، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت، کوئی نشان اور کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ہم نے پولیس کے ذریعے بھی پوچھ گچھ کروائی تھی، اخباروں میں خبر بھی شائع کی، اور کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی تصاویر ڈالی گئیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا، اور نہ ہی کوئی سامنے آیا، اور نہ ہی کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ شروع میں تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید کسی دن کوئی ماں یا باپ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یہ ہمارا خون ہے، ہمیں واپس دے دو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اب تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوحان کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہے اور وہ ہماری قسمت کا حصہ ہے۔ ہم نے کئی بار اس کے ماضی کو کھنگالنے کی کوشش کی، اور کبھی وہ دن یاد آتے جب وہ ہمیں ملا تھا، اور کبھی وہ ویڈیو جو ہمیں پولیس نے دکھائی تھی۔ اس میں بھی کئی سوال تھے، آخر ایک بچہ ٹوکری میں ٹرین تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ کون لوگ تھے جن کے پاس وہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہے تھے، اور پھر اچانک سے کیوں پکڑے گئے؟ یہ سب کچھ بہت عجیب و غریب سا تھا، اور آج تک اس پورے راز سے پردہ نہیں اٹھ سکا۔ ہمارے دل میں ایک خیال بھی آتا ہے کہ شاید کوئی اچھا انسان جسے احساس ہوا ہو کہ یہ لوگ بچے کا غلط استعمال کریں گے، اس نے جان بوجھ کر بچے کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچایا ہو تاکہ کوئی اسے ڈھونڈ لے اور اس کی جان بچ جائے۔ لیکن سچ کیا تھا یہ تو ابھی تک معلوم نہیں۔ ذوحان کے بچپن کے دن ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی تھے۔ جب وہ ننھا سا تھا اور پہلی بار مسکرایا تو ہماری دنیا بدل گئی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ہمیں اب اپنے خواب نظر آتے تھے۔ اس کے ننھے ہاتھ جب ہماری انگلیاں پکڑتے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا چلا گیا، اس کے قدم لڑکھڑاتے تھے لیکن ہمارا سہارا اسے سنبھال لیتا۔ پھر وہ بولنا سیکھ گیا اور اس کی پہلی آواز ہماری دعاؤں کا جواب بن گئی۔ اس کی ہنسی ہمارے گھر میں گونجتی تو لگتا جیسے خوشیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آج 8 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اسے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دیا ہے۔ وہ ہمارے لیے صرف ایک بچہ نہیں بلکہ ایک روشنی ہے جو ہمارے اندھیروں کو ختم کر گئی ہے۔ ہم نے اس کی پرورش میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ ہم نے اسے سب کچھ دیا جو ایک بچے کو چاہیے، محبت، تعلیم، تربیت اور خوشیاں۔ ہم نے اس کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کہیں اور سے آیا ہے یا اس کی کہانی مختلف ہے۔ ہمارے لیے وہی ہمارا بیٹا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کبھی کبھار دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اگر کل کو اس کے اصلی ماں باپ مل جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟
اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک الگ معاملہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر ایسا کبھی وقت آیا تو ہم اس کو بھی اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے گا اور ہماری قسمت سے الگ نہیں ہوگا۔ ذوحان بہت ذہین اور نیک بچہ ہے، وہ اپنے سکول میں سب سے آگے ہے، استاد بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور بچے بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ بہت معصوم ہے اور دوسروں کا دکھ بھی فوراً سے سمجھ لیتا ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ اس کی اپنی تقدیر کا اثر ہے کہ اس نے دکھ دیکھے ہیں، چاہے وہ اسے یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا عکس موجود ہے، اس لیے وہ دوسروں کے آنسو بھی برداشت نہیں کر پاتا اور وہ ہمیشہ مدد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اور بھی زیادہ فخر دیتی ہے کہ ہمارا بیٹا دوسروں کا سہارا بن رہا ہے۔ ہم نے اسے ہر سالگرہ پر یہی بتایا کہ بیٹا، یہ دن ہماری خوشیوں کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب تم ہماری زندگی میں چلے آئے تھے اور ہماری قسمت بدل گئی تھی۔ تم نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا تھا اور تم نے ہمیں جینے کا مقصد دیا تھا۔ ذوحان خوشی سے تالیاں بجاتا ہے، کیک کاٹتا ہے اور اپنی مسکراہٹ سے ہمیں جینے کی نئی آس امید دیتا ہے۔ یہ 8 سال کا سفر ہمیں یہ سکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سب سے بڑی ہے۔ کبھی کبھی وہ دکھ اور غم دیتا ہے تاکہ ہمیں آزمائے، لیکن پھر جب وہ اپنی رحمت کرتا ہے تو ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم نے بھی دکھ دیکھے ہیں، صبر بھی کیا ہے، لیکن صبر کا پھل ہمیں ذوحان کی صورت میں ملا، اور آج ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ذوحان کی کہانی ہمارے لیے صرف ایک ذاتی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ دنیا کے لوگ جتنی بھی سازشیں کر لیں، برائی کتنی ہی طاقتور ہو جائے اور معصوموں پر ظلم کتنا ہی بڑھ جائے، اور آخر کار نیکی اور سچ ہی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا اور وہ ہمیشہ نیک نیت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سیکھا ہے، صبر، ایمان اور محبت سب سے بڑی دولت ہے، اور جو لوگ ان پر قائم رہتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اچھے لوگوں کو آخر کار اچھا ہی ملتا ہے اور برے لوگوں کو ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کامل ہے اور وہ کبھی بھی اپنی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ نیک رہنا چاہیے، کیونکہ نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے اور دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہی ہماری کہانی کا انجام ہے اور یہی سبق کہ ہم سب کے لیے روشنی کا چراغ ہے کہ صبر کرو تو خوشیاں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔